نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، ہمارا آج کا درس سورۃ تحریم، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ پہلے اس سورت کا شان نزول سمجھے، یہ اتری کیوں ہے، تاکہ اگلے مضامین سمجھ آ سکیں۔ حضور علیہ السلام کا معمول یہ تھا، عصر کی نماز کے بعد آپ تمام ازواج مطہرات کے گھر تشریف لے جاتے، کھڑے کھڑے حال وال پوچھتے، کسی کو کوئی ضرورت ہوتی معلوم کرتے اور پھر واپس تشریف لے آتے۔ ایک دن حسب معمول آپ ایسے ہی چکر لگا رہے تھے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کچھ دیر زیادہ ٹھہر گئے۔ انہوں نے آپ کو شہد پیش کیا، آپ نے وہ شہد نوش فرمایا، پی لیا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی باری تھی، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضور علیہ السلام ہم میں سے جس کے پاس تشریف لائیں وہ آپ سے یہ کہہ دے کہ حضور آپ کے منہ سے مغافیر، کیا آپ نے مغافیر پیا ہے؟ یہ مغافیر ایک گوند ہے، اس میں ایک خاص قسم کی بو سی آتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام حضرت حفصہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا حضور آج آپ کے منہ سے گوند مغافیر کی بو سی آ رہی ہے۔ آپ فرمایا کہ نہیں، میں نے تو شہد پیا ہے، میں نے تو وہ نہیں پیا۔ کہنے لگی ہو سکتا ہے مکھیوں نے مغافیر گوند چوسا ہو اور اس سے شہد بنایا ہو، اور وہ شہد جو آپ نے پیا ہے اسی کے اندر اس کی بھی یہ بو ہو۔ تو آپ نے اس کو بڑا ہی محسوس کیا کہ یہ میرے منہ سے کیسی بو آ رہی ہے، تو آپ نے قسم اٹھا لی کہ میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ دیکھو زینب کو یہ بات نہ بتانا، اس لیے کہ اس سے اس کا دل دکھے گا۔ لیکن انہوں نے آگے بات بتا دی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو، اور بات آگے نکل گئی۔ حضور علیہ السلام پر وحی آ گئی، ساری بات کھل گئی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں ایک بات آگے بتانے سے منع کیا تھا، لیکن تم نے پھر آگے بتا دی، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو طلاق دینے کا بھی ارادہ کیا کہ میں نے جب منع کیا تھا پھر بات کو آگے کیوں بتایا۔ لیکن جبریل امین علیہ السلام نے حاضر ہو کر کہا یا رسول اللہ آپ حفصہ کو طلاق نہ دیں، بہت نیک عورت ہے، کثرت سے نماز پڑھتی ہے، ان کو کچھ نہ کہیں۔ خلاصہ یہ تھا، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ آپ نے جو قسم کھائی ہے اس قسم کا کفارہ ادا کریں، اپنی قسم توڑ دیں۔ تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ ان چیزوں کو کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہیں، اور وہ بھی اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے۔ تو جو آپ نے کیا ہے یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ گناہ اگر گناہ ہوتا بھی تب بھی اللہ معاف کر دیتے، لیکن یہ گناہ نہیں ہے۔ تو یہاں اس آیت میں جو بظاہر اسلوب اختیار کیا گیا ہے وہ ایسا ہے جیسے آپ سے کوئی جواب طلبی ہو رہی ہو کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جیسا اسلوب سے سمجھ میں آتا ہے ایسا نہیں ہے۔ حقیقت میں حضور علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے شفقت کا معاملہ کیا ہے کہ ہم نے شہد حلال کیا، آپ نے اپنے اوپر کیوں حرام کیا، بس اب کفارہ دے دیں، قسم توڑ دیں، کیونکہ آپ حلال کو حرام کرتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو یہ شفقت کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اسلوب ایسا لگ رہا ہے جیسے جواب طلبی ہو، اس لیے اللہ فرماتے واللہ غفور الرحیم۔ اگر ہو بھی، اگر کچھ ہوتا بھی تو ہم رحم کرنے والے ہیں، ویسی کوئی بات نہیں تھی۔ تو اللہ اپنے پیغمبر علیہ السلام سے شفقت فرما رہے ہیں کہ آپ نے کیوں حرام کیا، آپ شہد پیا کریں۔ اب بتاؤ شفقت میں شفقت ہے، لیکن اس پوری بات کو اگر کوئی بندہ نہ سمجھے تو پھر بندہ یہی سمجھتا ہے کہ شاید آپ علیہ السلام سے کوئی غلطی ہو گئی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ نے اب دیکھیے حلال چیز کو حرام سمجھنے کے 3 درجات ہوتے ہیں، پہلے بھی یہ بات گزری تھی۔ ایک ہے حلال کو اعتقاداً حرام سمجھنا کہ یہ بالکل واقعتاً حرام ہے، یہ تو کفر ہے۔ دوسرا، اعتقاداً تو بندہ حرام نہیں سمجھتا، لیکن کسی مصلحت کی وجہ سے قسم کھا کر حرام کر دے تو یہ گناہ تو نہیں ہے، لیکن مناسب بھی نہیں ہے ایسا کرنا۔ اور اگر بغیر کسی مصلحت اور فائدے کے حرام کرے گا تو گناہ ہوگا۔ تیسرا، بندہ اعتقاداً بھی حلال سمجھتا ہے اور قسم کھا کر حرام بھی نہیں کرتا،
البتہ کسی عذر کی وجہ سے اس چیز کے کھانے کے ساتھ معاملہ ایسا کرتا ہے کہ بالکل اس کے قریب ہی نہیں جاتا، جیسے حرام کے بندہ قریب نہیں جاتا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کو شوگر ہے، وہ میٹھی چائے نہیں پیتا، میٹھا نہیں کھاتا، بالکل نہیں کھاتا، لوگ کہتے ہیں حرام ہے، وہ کہتے ہیں حرام نہیں ہے، میں نے چھوڑ دیا، میں نہیں کھاتا ہوں۔ تو ایسا کہنا جو ہے یہ کیا کہتے ہیں جائز ہے، اور ایسا کہنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے قسم کھائی تھی مصلحت کی وجہ سے، تو فرمایا آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیا ہی محبت کا انداز ہے اللہ کا اپنے محبوب کے ساتھ۔ فرمایا قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم، اللہ نے تمہاری قسموں سے نکلنے کا طریقہ بھی مقرر کر دیا ہے، اور طریقہ بھی بتا دیا ہے کہ یوں نکلنا ہے، یوں نکلنا ہے، یوں نکلنا ہے۔ اور اس سے آگے چل کر جو ہے ایک بات ہے ان ازواج مطہرات کے بارے میں، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکم۔ پہلی بات یہ سمجھیں کہ ہر بندے کی چاہت یہ ہے کہ میں اللہ کے محبوب رسول علیہ السلام کے قریب ہو جاؤں، سب سے زیادہ میری محبت آپ سے ہو جائے اور آپ مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں، اور یہ واقعی مطلوب چیز ہے، مقصود چیز ہے، ایسا کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب اس کو سمجھیں ان تتوبا الی اللہ۔ اب اس واقعے سے ازواج مطہرات پر کبھی بھی یہ شبہ نہ ہو کہ ان ازواج مطہرات نے ایسا کام کیوں کیا تھا۔ کیوں کیا تھا ہم بتاتے ہیں، اصل میں اس لیے کیا تھا، وہ بھی یہ چاہتی تھی کہ حضور علیہ السلام کی محبت زیادہ سے زیادہ ہمیں حاصل ہو۔ نبی کی محبت زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا یہ شریعت میں مطلوب بھی ہے، مقصود بھی ہے۔ ایسے طریقے اختیار کرنا جس سے کوئی بندہ پیغمبر کا محبوب بنے، یہ مطلوب ہے، بہت ہی مستحسن بلکہ بہت ہی افضل ترین عمل ہے۔ لیکن اس میں ایسا طرز اختیار کرنا جس سے دوسرے کی حق تلفی کا خدشہ ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بس اس پر فرمایا اللہ نے ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکم، کہ تم نے یہ سارا کام جو کیوں کیا ہے حضور کی محبت میں تاکہ زیادہ ملے، لیکن اس میں تو زینب کی حق تلفی تھی، اس لیے تم توبہ کرو۔ فقد صغت قلوبکم، تمہیں اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ یہ حرف فا یہاں تعلیلیہ ہے، مطلب یہ کہ تمہیں توبہ کا حکم اس لیے ہے کہ تمہارے دل مائل ہو گئے تھے اس بات کی طرف کہ حضور علیہ السلام کی محبوب بن جائیں اور زینب کی محبت کم ہو جائے۔ اگر زینب کی محبت آپ علیہ السلام کے دل میں کم ہو جاتی تو زینب کے حقوق میں کمی کا خدشہ، اس لیے اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم توبہ کرو۔ بس اتنی سی بات ہے، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں ایمان والوں کو کہ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، کیونکہ جہنم کی آگ بہت سخت ہے، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، بڑے سخت مزاج فرشتے اس کے اوپر جو ہے وہ مقرر ہیں، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ انہیں جو کہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں، یفعلون ما یؤمرون۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ خود کو جہنم کی آگ سے بچائیں یہ تو سمجھ میں آتا ہے، اہل و عیال کو بچائیں وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا خود گناہوں سے بچو، ان کو بھی گناہوں سے بچاؤ، خود نیک عمل کرو، ان کو بھی نیک اعمال پہ لاؤ، یہ ہے ان کو آگ سے بچانا۔ اس سے آگے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو خالص توبہ کرو، توبۃ نصوحا کا معنی خالص توبہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خالص توبہ یہ ہے، اس کی یہ 6 علامتیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، جو گناہ کیا ہے اس پر بندہ نادم ہو جائے۔ نمبر 2، اگر کوئی فرائض چھوڑے اس کی قضا کرے۔ نمبر 3، کسی کا مال کھایا ہے قبضہ کیا اس کو لوٹائے۔ نمبر 4، کسی سے زیادتی کی ہے تو اس سے معافی مانگے۔ اور نمبر 5، آئندہ گناہ نہ کرنے کا بندہ عزم کرے۔ نمبر 6، جس طرح نفس کو گناہ کرتے دیکھا اس طرح نفس کو اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے بھی دیکھے، یہ توبۃ نصوحا ہے، انسان کو یہ توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اذان کی وجہ سے درس رک گیا، یہ چند باتیں باقی ہیں اسی صورت سے متعلقہ، وہ بھی ذہن میں ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ یہاں اللہ نے 2 حکم دیے، ایک جہاد کا ایک سختی کا۔ جہاد کا تعلق کافروں کے ساتھ ہے اور سختی کا تعلق منافقین کے ساتھ ہے۔ کفار سے جہاد کرو، منافقین پر سختی کرو۔ اب کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ آپ علیہ السلام تو سختی نہیں کرتے تھے منافقین کے ساتھ، نہیں، یہ بات غلط ہے۔ جب تک اسلام کا غلبہ نہیں تھا
اسلام کو افرادی قوت کی ضرورت تھی، اس وقت تک آپ علیہ السلام نے نرمی فرمائی، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن جب اسلام کا غلبہ ہو گیا، اللہ نے اسلام کو قوت دے دی، تو پھر آپ دیکھیں تفسیر ابن کثیر اٹھا کر بعض آیات کے تحت لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور ایک ایک منافق کا نام لے کر اسے مسجد سے نکالا، اخرج یا فلاں، اخرج یا اے فلاں تو بھی نکل جا، اے فلاں تو بھی نکل جا۔ جب تک غلبہ نہیں تھا آپ نے نرمی کی، جب اللہ نے غلبہ دے دیا پھر اپنے صفوں سے باہر نکالا۔ اس لیے یہ غلطی کبھی بھی نہ کرنا کہ دور مکی کی بات لے کر تو مدنی دور پر فٹ کرو، نہیں، وہاں کے حالات اور تھے اور وہاں کے حالات اور تھے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، دو مومن عورتوں کا ذکر کیا اور دو کافر عورتوں کا ذکر کیا۔ نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بیوی کافرہ ہے۔ لوط علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بیوی کافرہ ہے۔ یہ دونوں کفر پر تھیں اور پیغمبر کے ساتھ ہونے نے ان کو فائدہ نہ دیا، یہ دونوں جہنم میں چلی گئی۔ اور ان کے مقابلے میں ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی آسیہ کافر کی بیوی ہے، لیکن کافر کا ساتھ نہیں دیا، نبی کا ساتھ دیا، جنت میں چلی گئی۔ اسی طرح اس سے آگے مریم ابنت عمران التی، اس کا ذکر ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کا خامد نہیں تھا، ان کے والد مشرقہ کے امام تھے اور بڑے آدمی تھے۔ تو یہ دو مومن عورتوں کا ذکر کیا اور دو کافر عورتوں کی مثال دی ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں نیک بنائے اور ہماری خواتین کو بھی، بچوں کو بھی، پڑوسیوں کو بھی، عزیز و اقارب کو بھی، سب کو نیک صالح بنائے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، ان کے ساتھ رہیں اور اسی طرح جو ہے نیک لوگوں کے ہر معاملے کے اندر جو ہے شامل رہنا، ان کا تعاون ہر لحاظ سے ان کی مدد کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، تاکہ محشر کے میدان میں جنت میں ہمیں انہی کا پڑوس مل جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہر خیر میں آگے بڑھائے، ہر شر سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔